بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر، مرکز صراط مستقیم، تاج باغ، لاہور میں 29ویں فہم دین کورس کے سلسلہ میں ہم موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقویت الایمان، ایک جائزہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ جس طرح ایمان سے پیار کرتا ہے،
وہ ایمان کو تقویت دینے والی چیزوں سے بھی پیار کرتا ہے کہ جن سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ مگر ہمارے موضوع میں آج جو لفظ تقویت الایمان ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے، تقویت الایمان۔ جس طرح کچھ چیزوں کے نام ازداد میں سے ہوتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے، یہ کتاب بھی ایسے ہی ہے۔ عرف میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلنے والی کو گاڑی کہہ دیتے ہیں، یعنی گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو گاڑی گئی ہو، چل نہ سکے۔ تو کردار کے لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ معاذ اللہ تفویت الایمان ہے، ایمان برباد کرنے والی ہے، ایمان خراب کرنے والی ہے، ایمان پر بہت بڑا حملہ ہے۔ لیکن نام اس کا جو ہے رکھنے والوں نے تقویت الایمان نام رکھا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی اور اس نے ابن عبد الوہاب کا جو نظریہ تھا بر صغیر پاک و ہند میں، اس کتاب کے ذریعے اس نے ابن عبد الوہاب کی وہابی تحریک بر صغیر میں پھیلانے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ بنایا۔ یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے 70 صفحات کا، اور اس کے اندر توحید کی آڑ میں توہین رسالت کا دھندا کیا گیا، اور جو امت مسلمہ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر عقیدہ آ رہا تھا، اس عقیدے کو نشانہ بنایا گیا۔ اول سے آخر تک یہ کتاب سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے خلاف لکھی گئی۔ اگرچہ روافض کا رد بھی اس میں آتا ہے، لیکن وہ ضمناً ہے، چونکہ روافض کے جو میجر موضوعات ہیں جس سے ان کا رد کیا جاتا ہے یا رد بنتا ہے، وہ سارے علیحدہ ہیں۔ یہ جن موضوعات کو اس کتاب میں چھیڑا گیا اور پھر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے اور امت مسلمہ کے جمہور پر طعن و تشنیع کی گئی، یہ سارے کے سارے موضوعات جو ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کے موضوعات ہیں، جن کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑا حملہ تھا۔ اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آیات کی غلط تشریح سے، احادیث سے غلط استدلال کر کے وہ لوگ جو خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، انہوں نے محافظ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اصل میں اس کتاب کا جو ماخذ ہے، پیچھے جو بنیادی بڑے فرقے ہیں، ان میں سے فرقہ خوارج جو ہے وہ اصل اس کتاب میں فکری طور پر اسماعیل دہلوی کی بیس ہے، اور وہی ابن عبد الوہاب نے بھی اس کو خوارج کی رائے کو فالو کیا اور اس طرح کر کے اہل سنت کے خلاف یہ حملہ کیا۔ اگرچہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خارجی مانتے نہیں، اہل سنت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بالآخر روافض بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں۔ جس طرح کی وہ ایک کتاب میں نے پیش کی تھی، اہل التشیع ہم اہل السنہ، اور یہ ٹولہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے درپے ہوتا ہے، اور وہ پھر خیال آتا ہے کہ وہ قاتل تھے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب سارے ہی پاک باز بنتے ہیں تو امت کو کس نے لوٹا۔ اس کتاب کے لحاظ سے
یہ نہیں کہ آج پہلی مرتبہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. ہماری جو تحریک ہے تحفظ عقیدہ توحید کی، جس میں عقیدہ توحید سیمینارز ہم نے کیے، اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسی کتاب کو رد کیا. وہ ہمارے مرکزی سیمینار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو کانفرنسیں کیں، سیمینار کیے، تو اس کتاب کی ایک ایک دلیل کا ہم جواب اچھے طریقے سے دے چکے ہیں. لیکن چونکہ کسی بھی فتنے کے بچے نکلتے رہتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر آج پھر ہم اس کو فامدین کے اندر بطور خاص ایک خلاصہ اس کے رد کا جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر جو ظلم ہیں، جو زیادتیاں ہیں، اس کے پیش نظر ہر سنی عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور اس کا رد کرے. یعنی اس کتاب کے خلاف وہ جمعہ پڑھائے، تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے، کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اور پھر اعتراف بھی کیا. اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آگے کتنا دفاع کرتے ہیں اور اس حملے سے لوگوں کو کس قدر بچاتے ہیں. اس سلسلہ میں جو یہ واردات ہوئی، خود جنہوں نے کی انہوں نے اقبال جرم بھی کیا، اور میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے. اور ویسے بھی یعنی یہ موضوع صرف بیان کی حد تک نہیں، تقویت الایمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا، جھوٹ بولا گیا اور شرک کا انجینئرڈ گھڑا ہوا فتویٰ لگایا گیا، اس موضوع پر بندہ ناچیز ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار ہے. اور اس میں میری یہ شرط ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کا دوسرے گروپ کا تقی عثمانی اس لیول کا بندہ، اور اگر نجد سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہیئت کبار علماء کا جو ان کا سربراہ ہے. ہم ہر وقت تیار ہیں کہ یہ بہت بڑی دھاندلی ہے امت مسلمہ کے خلاف، اور اصل میں جو پوری دنیا پر اسلامی انقلاب کے لیے رکاوٹیں ہیں، اس میں ایک بڑی رکاوٹ ایک یہ ہے کہ جو اس کتاب کی شکل میں مسلمانوں کو مشرک قرار دیا گیا ہے اور جھوٹا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کی کمر توڑی گئی ہے اور غیر مسلموں سے شاباش لی گئی ہے، اور یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا گیا. کیونکہ یہود و نصارہ ہر وقت ویسٹ میں اور ہر جگہ اس سوچ پر ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ناکام امت قرار دیا گیا ہے قرآن میں یا دیا جاتا ہے، تو ہم بھی ثابت کریں کہ یہ مسلمان بھی ناکام امت ہیں، ان کا دین بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی جیسے ہم ڈوبے تھے یہ بھی ڈوب گئے ہیں. یہ ہر وقت انہیں پسند ہے کہ ایسا کہیں ثابت ہو جائے، اور اس پر وہ لکھتے رہتے ہیں، اس پر بولتے رہتے ہیں، اس پر دلیلیں دیتے رہتے ہیں، اور حالانکہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اس امت کو اللہ نے آخری ہونے کی شان دی ہے، اور لن یزال امر ھذی الامت مستقیما، یہ لفظ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے یہ امت پھر آخری امت ہے. تو اگر اس نے بھی انہی ناکام امتوں کی طرح ہونا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی، پھر آخری کوئی اور ہوتی. تو وہ یہود و نصارہ یعنی جس طرح ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، انہیں ہر وقت یہ ہے کہ ان کا ڈوبنا تو بالکل ازہر من الشمس ہے. انہیں سپورٹ چاہیے کوئی مسلمانوں کے اندر سے کہ جو مسلمان کہلوائیں
اور ساتھ بات ان کی کریں کہ ہمارا بھی کچھ نہیں رہا، ہمارے بھی عقیدے ڈوب گئے ہیں، ہم بھی اسی طرح شرک آ گیا جس طرح ان امتوں میں آیا تھا. تو اس بنیاد پر وہابیت ان کو سپورٹ کرتی ہے. یعنی جس طرح رفض ان کے لیے معاون ہے، تو اس جہت میں آ کر کہ پوری امت پر پانی پھیرنے کے لیے انہیں جو نعرہ ملتا ہے تو وہ وہابیت کے دامن سے ملتا ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ یہ امت بھی یوں ہی بگڑ گئی جس طرح کہ وہ بگڑے تھے، اور ایک ایک بندہ مشرک ہو گیا اور کچھ بچا نہیں. تو اس بنیاد پر یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی تھی یہ فتویٰ، اور ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا یہود و نصارہ کا، جو ان لوگوں نے اس مقصد کو ان کے لیے پورا کیا. اور پھر جس طرح بعد میں یہ امریکی کئی عہدیداروں کے اور دیگر کے بیانات بھی بعد میں آئے کہ ہم نے خود ہی یہ سب کچھ کروایا، اور اس طرح کی صورتحال یا ہم فرے کے اعترافات کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آئیں. بہرحال یہ جو کچھ ہوا، اسلام پر اتنا بڑا حملہ شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو فکری طور پر جتنا اس فتوے کی شکل میں ہوا، جو فتویٰ شرک کا فتویٰ لگایا گیا امت مسلمہ کے اوپر، اور اس طرح آیات اور احادیث کی غلط تشریحات کے ذریعے. اس سلسلہ میں اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے. یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے. اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا، ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے. امت مسلمہ مجرم نہیں تھی، ہم نے سینہ زوری سے بنوائی. جس طرح کہ دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اعتراف کیا اپنی کتاب میں. لیکن دیوبندیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح ثلاثہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء. اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے. لیکن یہ اب سمجھیں سادگی ہم امت مسلمہ سواد اعظم کی کہ ہمارے لوگ پھر بھی ان کے لحاظ سے صلح کلیت اور خیر خواہی کے جذبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جبکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور امت پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے. یہ حکایات اولیاء جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر یہ لکھا ہوا ہے. یعنی اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں صفحہ نمبر 73 اور صفحہ نمبر 74 پر یہ اعتراف کیا ہے. لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی اس کے بقول، جبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ اس نے اردو میں لکھی اور عربی میں ترجمہ کروایا. بہرحال چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا. یہ جو اپنے طور پر وہ مولانا لکھیں یا جو کچھ یہ انہی کی گور گردن ہے. یہ کہتا ہے کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے یہ چند بڑے جو علماء تھے ان کے بقول ان کے سامنے یہ کتاب رکھی، لکھنے کے بعد ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. یعنی لکھنے والا خود یہ اعتراف کر رہا ہے، ابھی چھپی نہیں تھی، لکھنے کے بعد اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. تشدد، فکری تشدد، یعنی سخت فتویٰ. بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پر صرف ایک ظلم کی طرف اشارہ کرتا ہے خود ہی کہ یہ اشرف علی تھانوی راوی ہے اسماعیل دہلوی جو مصنف ہے، خود اس کی بات کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہا مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے.
دیکھو ہاضمہ کتنا تیز ہے کہ تشدد کیا ہو گیا ہے کہ حق کو باطل لکھ دیا ہے، کفر کو اسلام لکھ دیا ہے، اسلام کو کفر لکھ دیا ہے، اور ان کے ذہن میں بس تھوڑے سے لفظ تیز ہو گئے ہیں اور تشدد ہو گیا ہے۔ تشدد کیا ہے؟ ایک مثال اس کی کہ مثلا جو ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس مسئلے کو ضمناً سمجھ لیں کہ شرک خفی ہے ریاکاری، اور شرک جلی وہ ہے ظلم عظیم، یعنی 100 کا قتل بھی شرک جتنا جرم نہیں، کیونکہ 100 کا قاتل بخشا گیا، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے۔ اور دوسری طرف ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے وہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک خفی ہے وہ ظلم عظیم نہیں، تو جو ظلم عظیم نہیں تھا اسے ظلم عظیم قرار دے دیا۔ یہ مصنف اعتراف کر رہا ہے، اس کتاب کا مصنف اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ کیا ہے کہ جو شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے، کیونکہ شرک جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے، پھر مسلمان نہیں رہتا۔ شرک جلی کرے تو اس کی مسلمان بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ شرک جلی والا شرک میں مر جائے تو دائمی جہنمی ہوتا ہے، جبکہ جو شرک خفی ہے اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں، چاہیے تھا کہ ریا کی نیت نہ ہوتی، لیکن اس کے دل میں ریاکاری آ گئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں آج نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری جو ہے یہ ہے شرک خفی۔ اب اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو یا تجدید نکاح کرو، یا اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو کہا جائے کہ یہ مشرک مرا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ نقصان دہ شرک خفی بھی ہے، اس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک خفی سے، ریاکاری سے بچا کے رکھے، کیونکہ عمل کرے صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے میں بھی غیر اللہ کو درمیان میں نہ لائے، کہ جب وہ کسی اور کو بھی درمیان میں لا رہا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال شرک جلی اور شرک خفی دو جدا جدا چیزیں ہیں، اور ان میں فرق زمین و آسمان کا ہے، اتنا بڑا فرق کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مومن نہیں رہتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے اندر کہ کچھ تشدد ہو گیا ہے کہ جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ لہذا اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کا ہم نہ کریں تو خود مصنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے ظالم ہیں، اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کیا، اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پہ فتویٰ لگایا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈھایا ہے، ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کے رکھی ہے، لیکن جب یہ کتاب چھپے گی، کیا نام ہے؟ تقویت الایمان، اصل میں تفویت الایمان، کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی 200-400 بندہ نہیں، وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم، وہ مجرم نہیں،
ناحق ان کے خلاف یہ فتویٰ لگ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی، لوگوں کے پاس پہنچے گی، یہ فتویٰ مسلمانوں پہ لگے گا، تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی، لوگوں میں ہلچل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرک بنا دیا گیا ہے۔ کہتا ہے شورش ضرور ہوگی۔ اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ چونکہ محاسبہ اپنا بھی کرنا چاہیے کہ اگر یہ کتاب آج بھی مارکیٹوں پہ ہے، مکتبے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، اس کے درس دیے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود سنی ضمیر لمبی تان کے سویا ہوا ہے، یعنی ایسے مسلح اصلاحی تقریریں کرنے والے کہ جنہیں خبر ہی نہیں کہ اس اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہے، تو پھر یعنی یہ کس حد تک غفلت ہے قوم کی کہ لکھنے والا فائر کر کے بلکہ گولہ باری کر کے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی، اور جنہیں گولے لگ رہے ہیں وہ آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی ہمیں جو اجتماعی ضمیر ہے، مجموعی ضمیر ہے، علماء کا، مبلغین کا، طلباء کا، مدرسین کا، اپنی قوم کا، جنہیں چھوٹی گالی نہیں دی جا رہی، مشرک کہا جا رہا ہے، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ بیوییں تمہارے نکاحوں میں نہیں ہیں، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، یہ سارا طبقہ جو ہے یہ وہ نگی چادر تان کے سینگ ہے، اس طرح کی صورتحال میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اس فتنے کا رد کریں، اس کا جواب دیں کہ جس کو تم نے شرک کہا یہ شرک نہیں ہے، تم ظالم ہو۔ امت مسلمہ میں جو بیماری تھی وہ تو ریا کا علاج کرنا تھا، ریا کا جواب دینا تھا، ریا سے بچاؤ کرنا تھا، اور تم نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اب نہ ان کی نماز قبول ہو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، چونکہ مسلمان رہ کے تو پھر آگے ان کی اصلاح ہو، تو جب مسلمان ہی نہ رہیں اس فتوے کی روشنی میں تو پھر ان کا تو کوئی کام کسی کرنے کی اہلیت ان میں باقی نہیں رہے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی، لہذا یہ جملہ ایک تھرمامیٹر ہے حیات اہل سنت چیک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں سنیوں میں نظر آ رہے ہیں، کہ جو اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں، ہم پہ حملہ ہوا ہے، ہم دیواریں نہیں، ہم اینٹیں نہیں، ہم پتھر نہیں، ہم جمادات نہیں، ہم زندہ ہیں۔ تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ 14 صدیوں پہ حملہ کیا، یہ بھی آج چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے جسد اہل سنت کو الا ماشاء اللہ کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کچھ سوچے گا، اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہو پھر بھی حملے سے نہیں بچ سکے گا۔ تو اس بنیاد پر اس حملہ آور کے لفظ جو ہے وہ ذہن میں رکھو کہ حملہ آور کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے کہ شورش ضرور ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا، چونکہ اس کو ادھر جہاد کا شوق بھی ہے اسماعیل دہلوی کو، کہتا اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، یعنی یہ اسے بھی پتا ہے کہ ڈوز تیز بڑی ہے اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا۔ اس کتاب کے مضمون جو غلط فتویٰ لوگوں تک منتقل کرنے میں 10 سال چاہیے تھے، پھر شورش نہ ہوتی،
پھر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو مان جاتے اور بیک وقت تو شورش ہوگی. کہتا ہے کہ 10 برس میں بتدریج بیان کرتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے. کیوں؟ کہتا ہے لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے. کتنا اچھا کام کر کے حج کرنے جا رہا ہے. کہتا ہے میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، کہ پہلے حج کرنا ہے، حج کے بعد آ کے جہاد کرنا ہے. تو مسلمانوں کو میں نے ایسے ہی ذبح کرنا ہے، یعنی یہ بیک وقت ہی میں حملہ کروں گا. جو 10 سال کا کام ہے میں نے اب بھی کرنا، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں، کہ پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد ہے. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو، آپ کے پاس 10 سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کوئی اور ڈھالے. تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں. جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں، کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤں کہ وہ یہ فتویٰ امت پہ لگائے، وہ نہیں لگا سکے گا. یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے، چونکہ حج بھی کرنا ہے، جہاد پہ بھی جانا ہے. تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ، کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں. اب یہ بھی لگا لو اندازہ کہ اس شعر نے کتنا بڑا کام امت کے لیے کیا ہے، کہ فتویٰ امت پر لگانا ہے. کہتا ہے کہ دوسرا کوئی ایسے اعصاب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا کے ان پہ مسلط کر دے. دوسرا کوئی نہیں کرے گا، کرنا میں نہیں ہے. تو اب پھر یہ مزید امت کو پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ جو 10 سال میں ہونا تھا اب وہ فوراً میں ظلم کرنے والا ہوں. کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی. یہ تو ہونا ہی ہے، یعنی یہ اسے یقین ہے. یہ دوبارہ اب کہہ رہا، کہتا ہے گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. شورش ہوگی مگر توقع ہے، یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یا ان کا بھول جانا. توقع ہے کیا؟ لڑ بھیڑ کر کے ایک بار تو اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا ہے اسماعیل دہلوی ہم پہ فتوے لگانے والا، اس نے اتنا ظلم کیا، اس نے اتنا. بالآخر پھر اسماعیل دہلوی کی ذریت سے رشتے ان کے شروع ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ہو جائیں گی. پھر کئی جگہ استاد شاگرد بن جائیں گے، کئی جگہ پیر مرید بن جائیں گے، پھر ان میں قربت پیدا ہو جائے گی. تو کہتا ہے لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں. نہیں، آج سے کتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد، کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا، جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھی گئیں، پھر فتوے، پھر ہزاروں کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی. اور شورش کے بعد جو ہے وہ یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بھیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتویٰ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے. ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ درگزر کر جائیں گے، صرف نظر کر جائیں گے، ادھر دیکھیں گے ہی نہیں. یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسماعیل دہلوی نے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی، اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامیہ میں آج سکوت طاری ہے، خاموشی ہے. اب ہم عقیدہ توحید سیمینار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کی ہے، یہ دوڑا مسئلہ کی ہے، یعنی دوان ہے کی، کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر
پرابلم پوچھتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دی ہوئی چابی پہ چلتے ہیں اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اہل سنت سے میں یہ لائیو رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بھیڑیے کو توقع تھی کہ لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، تو کیوں سکوت ہے؟ کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام کی بات ہے، کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں۔ اور جو کھڑے ہیں ڈٹ کے محاذ پر، انہیں سلام ہے کہ وہ کھڑے ہیں، اور کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے، اپنا بھی اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے، جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو ایک بار تھوڑی سی لچک بھی دیتا، کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کیجئے، رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے، ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے۔ یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو مزید اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ اگر تم کہتے ہو تو بس ختم کر دو یہاں ہی، لیکن اگر کہتے ہو تو پھر اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ یہ اسماعیل دیلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے لچک دی۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے۔ اب کیسے باز آتے تھے، سب ایک جیسے ہی تھے۔ کہتا ہے کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے، مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے، فلاں فلاں مقام پر، یعنی جو زیادہ سخت ہیں، زیادہ ہلچل مچے گی، جن جن جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے۔ اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں، یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے، چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کتاب کے پس منظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تبصرہ ہے، جو خود مصنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کتاب آج بھی مکتبوں پہ ملتی ہے۔ یہ ساری کارروائی کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور جھوٹا تھا، جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، یعنی خفی کو جلی بنانا، یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں اللہ ماشاءاللہ اتنی سستی سرایت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ ہی نہیں کتنا بڑا پہاڑ جو وہ گرایا گیا تھا، اور لوگ بھول کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی، اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں، اسے روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے لوگ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں، اور یہ سوچ نہیں آ رہی الا ماشاءاللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہیے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں، اور جن چیزوں کو انہوں نے شرک کہا وہ سب جھوٹ ہے، وہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سند ہے، اس سند کے مطابق حق کا جھنڈا بلند رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ اصل اس کا جو ماخذ ہے وہ خوارج کی فکر ہے، خوارج کی فکر، اور یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اب ہمارا یہ جو اختلاف کا وقت گزر رہا ہے روافض کے خلاف، تو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہمیں خارجی کہیں، یعنی انہوں نے یہ ایک نئی ورائٹی اپنے طور پر ڈھونڈی ہوئی ہے کہ جو اصل خارجی ہیں وہ تو ان کے دانت توڑتے ہیں،
انہیں کہنے سے تو ان کی رشتہ داریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے مراکز میں جاتے ہیں، اس وقت انہیں محبت اہل بیت یاد نہیں آتی، پورے پارٹنر ہیں ان کے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر خارجی لفظ بھی بولتے رہیں اور وہ الٹا یہ ظلم بھی ہم پہ کرتے ہیں۔ تو اصل یہ تحریک جنہوں نے یہ کام کیا، یہ خارجی خمیر سے اٹھنے والی تحریک تھی، اور اس کی دلیلیں جو کہ اختصار سے بھی بیان بہت کچھ کرنا اور ٹائم تھوڑا ہے، کہ مثلا بخاری شریف میں خوارج کے لحاظ سے جلد نمبر 4 میں یہ لکھا ہے، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم۔ اس باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو، جو پیچھے مرجع جو ہے وہ خوارج ہے، یراہم، دوسرا مفعول بھی شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برا سمجھتے تھے۔ یہ ان کی رائے تھی، ان کا فتویٰ تھا، اور یہ بھی جو فلسفہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو اب جس کو شرار خلق صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا پھر بھی ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، لیکن ہے کیا؟ شرار خلق، ساری مخلوق میں سے شریر۔ ان کا کسب کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ خارجی کون ہوتے ہیں؟ ان کا وتیرہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ان کا جو میجر کام ہے نا ان کا، خوارج کا، یہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری ہیں، کفار کے رد میں، کفار کی مذمت میں، یہ خوارج وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ساری مخلوق میں برے کیوں ہیں، یعنی ان کا دعویٰ ہے قرآن ماننے کا، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، یہ یہودی نصرانی ہندو سکھ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آگے جرم ان کا یہ ہے کہ جو آیات کفار کی مذمت میں ہیں، یہ وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اب یہ صرف میں نے ایک بات کا ربط بیان کرنے کے لیے، اب کس طرح اسماعیل دہلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر، کہ میں اس کو خارجی کہہ رہا ہوں، کہ خوارج کا جو وتیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صحیح بخاری میں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا، دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 26 ہے اس کا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تم ان پر مسلط کرتے رہے، انہوں نے تو کہا نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 26 موضوع ہے امت پر شرک کا فتویٰ لگانا، مسلمانوں کو کافر بنانا، اور بذریعہ آیت جو اصل سے خوارج کا دھندا ہے، اور انہوں نے اس طریقے کو قبول کیا ہے۔ یہاں اس نے سورہ یوسف کی آیت لکھی، آیت یہ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا فیوریٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹھی ثابت کرنی ہیں، ایمان بھی اور شرک بھی۔
یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت توحید ہے، شرک نہیں۔ ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیئر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے، جس طرح وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو وہ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے، تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو اب یہ آیت وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ اس وقت اس نے لکھا، یہ پیچھے جو ان کے شتونگڑے ہیں انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ گو مشرک، یہ غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی یا کئی قسم کے نسلی جو آگے بھی تیار ہوئے ہیں۔ اب اس کے لفظ آگے پڑھیے، تو کہتا ہے یعنی سے اس آیت کی اب اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں، یعنی امت مسلمہ، کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں، پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو، سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔ شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو، پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ یعنی یہ اہل سنت کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے شرک تب ہو کہ جب ہم برابر سمجھیں، ہم برابر نہیں سمجھتے۔ یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں، اور اس نے کھینچ کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا۔ ویسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس پر یہ سچی آتی ہو اور اللہ نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں؟ وہ لسٹ تو جاری کی جائے، یعنی شرق و غرب تک ان کے سورسز ہیں، لسٹ کیا، کوئی ایک بندہ مسلمان کہ جو اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا، اور یہ آیت نازل کر کے رب نے اس کی چوری پکڑ لی، اس کو بتایا کہ یہ مسلمان بنا پھرتا ہے اور یہ تو مشرک ہے۔ کیونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے نا کہ آگے وہ یہ بولتا بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو، ہم ویسے مانتے۔ تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبد الوہاب کو اتنی صدیاں بعد مل گیا ہے، نہ سند، نہ کوئی ذریعہ، اور نہ کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی صورتحال۔ اب یہ واردات کی آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت، بخاری شریف سے ہم نے ثابت کیا، اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی 100% ٹوٹل کافر کے بارے میں، کیونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونا مومن ہو۔ مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے تو سارا کافر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے عام سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑھے تو پیچھے سے پڑھ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی 106، اس سے پہلے ہے 105، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اب علماء جانتے ہیں کہ ہم ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ، وما یؤمن اکثرہم، ان میں سے اکثر، ان میں سے اکثر،
اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. ان میں سے اب یہ معین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہیں, کن میں سے, کس فیملی کے لوگ ہیں, کس جگہ کے ہیں, کون ہیں. اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور ضمیر ہے؟ تو پہلی آیت میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں. اب پتہ چلے گا یہ کون لوگ ہیں, کتنی نشانیاں ہیں. فرماتا ہے اللہ گزر جاتے ہیں, نشانیاں مانتے ہی نہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ, ہم مسلمون نہیں, ہم مومنون نہیں, ہم معرضون ہیں, اعراض کرنے والے ہیں, نہ ماننے والے ہیں. تو جو اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے وہ مومن ہوتا ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی. بات کس کی ہے؟ کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اگلی وضاحت تو میں ابھی کروں گا, لیکن ضمیر کا تو پتہ چلا کہ پیچھے ہیں معرضون, اور مومنون کو معرضون نہیں کہا جاتا, یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور یہاں جو پیچھے ٹولہ ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے, جنہیں کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تھے, ان کی بات ہو رہی ہے. اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتری, ایک ہے ان کا لغوی معنی اور ایک ہے پھر اصطلاحی معنی. یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے. اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن, وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے, تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی, دوسرا ہوتا ہے ایمان اصطلاحی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایمان لغوی یہ ہے, مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, وہ کہے اللہ نے, تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر اصطلاحی نہیں, چونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں, ابھی رسالت کو مانا نہیں, ابھی فرشتوں کو مانا نہیں, ابھی کتابوں کو مانا نہیں. وہ ساری چیزیں وہ آئیں تو پھر آتا ہے ایمان اصطلاحی. اور کوئی ایک دو اس طرح کی مان جائیں جس طرح کے والا انسان تم من خلق السماوات والارض, یہ جو آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا, وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا. اتنا ماننا, اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے, ابھی کافر ہی ہیں, لیکن ایمان لغوی پایا گیا ہے. تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں, لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں, اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ساتھ بتوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں. یعنی اس اسماعیل دہلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہے. اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا, مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کہ کہیں کہ دیکھو مومن رنگے ہاتھوں شرک میں پکڑا گیا. تو وہ لغوی ایمان ہے, اور بات جھگڑا جو ہے وہ اصطلاحی ایمان کا ہے کہ تم اصطلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرک بنانا چاہتے ہو, کروڑوں مسلمانوں کو, کہ جو نزول قرآن کی کئی صدیاں بعد آ کے بحث ہو رہی ہے, اور یہاں اس بحث کے اندر لغوی ایمان کی بات نہیں ہو رہی, اصطلاحی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور ثابت تم نے اصطلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں, اور دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک کی جو ہے وہ پیش کر رہے ہو. تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرک جو ہے اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا, نہ آدھا نہ پونا, وہ مشرک ہی رہے گا. اور مشرک ہے
اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو اصطلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ جو اصطلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں، جس طرح تقویت الایمان میں یہ اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہرگز اس کا دور تک بھی یہاں نشان نہیں ہے۔ ہاں، خارجیت کا ثبوت گھر سے ان سے پکڑا گیا کہ جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، تو آیت یقیناً کافروں کے بارے میں ہے اور انہوں نے مسلمانوں میں فٹ کر دی ہے اور ثبوت ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے، لہذا پتہ چلا کہ یہ خارجی لوگ ہیں اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے، لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے۔ امت مسلمہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ اب اس میں ویسے تو ہمارے پاس یعنی واضح جب قرآن یہ بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مفسرین ہیں ان کا یہی موقف ہے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مومنین ہیں امت مسلمہ، چونکہ اصطلاحی تو امت بنے گی، کسی نے بھی یہ امت مسلمہ کے بارے میں آیت نہیں مانی، بلکہ یہ کفار کے بارے میں مانی ہے کہ کفار بعض باتیں پھر سچی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس سے ایمان ثابت ان کا نہیں ہوگا جو اصطلاحی ایمان ہے، اگرچہ مطلقاً ماننا بھی ایک چیز کو بھی ایمان کہلاتا ہے لیکن وہ لغوی ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک انہی کے گھر کی گواہی سے میں بات پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد القاری صحیح بخاری کی ان کی دیوبند کے مکتبہ فکر کی شرح ہے، اس میں اس آیت پر انہوں نے بحث کر کے بالآخر وہی بات کی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یعنی وہ جو یہ کلمہ گو مشرک کا ٹائٹل بناتے ہیں یا اس طرح کا صورتحال، یعنی دیکھو نا، دروغ گور حافظہ نیست، میں سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے، کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ فلاں بندہ کلمہ گو بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ ایسی نسل پائی گئی ہے مسلمانوں میں جو ان کے حصے کی ہے، لیکن یہ جو ہمارے حصے والی بنانا چاہتے ہیں، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں کہ کلمہ گو ہو اور پھر مشرک ہو۔ ہاں، کلمہ گو منافق اس طرح کی نسل رہی باطل پرستوں کی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت کلمہ گو ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری اس میں 226 نمبر صفحہ ہے۔ اصل تو پیچھے یہ سب نے بحث کی، زمخشری نے، باقی امام رازی نے، غزالی نے، سب نے، لیکن ان کو انہی کی جو پھکی تھوڑی سی دینے کے لیے وہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ اجتماع ضدین یعنی یہ مصنف کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں اجتماع ضدین کیسے ہوا کہ ایمان اور شرک تو ضدیں ہیں آپس میں، یہ بیک وقت ایک ہی بندہ اس میں ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو، جس طرح کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، شرعی مراد نہیں، یعنی اصطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی۔ اب یہ ہے ان کی واردات کا پس منظر، یعنی یہ اصل ہمیں ملنا تھا ان کے جو کھر ہیں پیچھے تعاقب میں کہ یہ خارجی ہیں، تو خارجیت کا ثبوت ان کے گھر سے ملنا تھا، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور ہم نے یہ پیش کر دیا کہ ادھر بخاری میں ہے کہ یہ خارجیت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو سید الطائفہ اور امام الوہابیہ کہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں، اس کی 70 صفحے کتاب میں یہ پکڑی گئی بات کہ جو ہمارے خلاف وہ اپنی بڑی دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا ملا کہ یہ خارجی ہے، کہ جو آیت کافروں کے بارے میں تھی
اس نے وہ اس کا رخ چینج کر کے مومنوں کے بارے میں فٹ کی ہے اور شرار خلق ہونے کا مقام حاصل کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اسی کتاب کے اندر دوسری چیز، یعنی جن جن وجوہات کی بنیاد پر شرک ثابت کیا، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ نظر و نیاز ہے۔ یہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے، تو صفحہ نمبر 85 پہ اس نے یہ لکھا ہے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اس کی تفسیر کہتا ہے یعنی جیسے سور اور لہو اور مردار ناپاک کو حرام ہیں، ایسے ہی وہ جانور بھی ناپاک اور حرام ہے۔ خود گناہ کی صورت بن رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ٹھہرایا، یعنی جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ دمبا داتا صاحب کا ہے، تو اس چیز پر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگوں میں رائج ہے، لوگ اس طرح کہتے ہیں، اور ادھر آیت کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو پھر حرام چیزیں ہیں، اور یہ ماننا جو ہے وہ اس طرح سارا اس کی وجہ سے یہ مشرک ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اب اس پر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ احلال جو ہے یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بسم عبد القادر کہتا ہے، یا بسم علی حجویری کہتا ہے، یا اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے کہتا ہے بسم اللہ و عبد القادر، تو یہ شریعت میں اس کے بارے میں ہے کہ ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اور کسی کے نام پہ ذبح جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر۔ لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد جب خریدا یا جب گوشت بن گیا، کہا جا رہا ہے یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے، یہ 11ویں شریف کا ہے، تو اس سے ہرگز کوئی حرمت واقع نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کوئی شرک لازم آتا ہے۔ اب اس پر میں بخاری شریف سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جانور کا ہونا اللہ کے بندے کے لیے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کیوں؟ جانور تو ویسے خرید کے بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ زید کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ بکر کا ہے، ولیوں سے ہٹ کر بھی، مگر نماز تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی نماز۔ تو شرعی طور پر جب نماز کی نسبت خاص مطلب میں اللہ کے بندوں کی طرف حدیث میں موجود ہے تو اس سے شرک نہیں ہوا، تو پھر یہ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، جس وقت بندہ مومن ہے جو کہہ رہا ہے اور وہ مانتا ہے کہ ذبح کا عمل یہ چھری چلاتے ہوئے اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے مقصد ثواب کسے پہنچے؟ وہ داتا صاحب کو پہنچے، تو ایسی صورتحال میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب دیکھیے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 میں ہے، صفحہ نمبر 115 پر، صفحہ نمبر 115 ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی ہیں اتبان بن مالک، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر میں تشریف فرما ہو کر مجھے برکت سے مالا مال فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی، اگلے دن ہی تشریف لے گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ بڑے لاجپال ہیں، آپ نے حضرت اتبان سے پوچھا کیا این تحب ان اصلی لک من بیتک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ چونکہ دعوت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں
اور ایک جگہ نماز پڑھ لے، میں اس کو اپنی مسجد بنا لوں. یعنی دعوت میں باقاعدہ تذکرہ تھا کہ میں نے برکت کے لیے آپ کو بلانا ہے. اور یہ عقیدہ جو اسماعیل دہلوی ابن عبد الوہاب کا، ان کے نزدیک تو یہ اس عقیدے کی دعوت قبول کرنا ہی معاذ اللہ ان کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہی نہیں. لیکن یہاں دعوت دی اس لیے گئی، اس واسطے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ تم نے مجھے بلایا تھا کہ میں کسی جگہ پہ نماز پڑھوں، تم پھر مسجد بنا لو گے، تو اب بتاؤ کہاں پڑھوانی ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. یہ مسجد یعنی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہی، یہ چند سالوں تک مسجد اتبان بن مالک مدینہ منورہ میں. تو لفظ کیا ہے توجہ کرنا، این تحب، کہاں تم پسند کرتے ہو اے اتبان تم، کیا ان اصلی، کہ میں نماز پڑھوں، لکا تمہارے لیے، میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں لاکا. اب یہ کوئی مشکل لفظ نہیں، لاکا ان اصلی لاکا. تو یہ جو لام ہے، لام ظاہر پہ جب آتا ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے، ضمیر پہ آتا ہے تو مفتوح ہوتا ہے ایک ہی ہے. مثلا للہ وہاں مجرور ہے، لہو لاکا یہاں مفتوح ہے. تو اب آیت تو یہ کہتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے. یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے کہ نماز کس کے لیے ہے. سرکار تو اللہ کی نماز پڑھانے آئے ہیں دنیا میں، اور ادھر اتبان سے پوچھتے ہیں ان اصلی اللہ کا، کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، اب بھی وہی بات فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس عمل میں، نماز پڑھنے میں دو جہتیں ہیں ایک ہی عمل میں. ایک ہے جہت تعبد اور دوسری ہے جہت تبرک. تو جہت تعبد فکس ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، اس لحاظ سے یہی دو نفل جو سرکار پڑھنے لگے ہیں یہ اللہ کے ہیں. اور اس لحاظ سے کہ برکت اتبان لینا چاہتے ہیں تو اتبان کے بھی ہیں. تو دو رکعت بیک وقت رحمان کے بھی ہیں، اتبان کے بھی ہیں. رحمان کے ہیں عبادت کے لحاظ سے کہ عبادت اور کسی کی جائز نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے. اور پھر اللہ برکت دیتا ہے، لیتا نہیں. رحمان کو ضرورت ہی نہیں برکت کی، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اتبان کو برکت کی ضرورت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور، بکرا، لیلا، دیگ تو اپنی جگہ رہا، وہ اتنی بڑی عبادت نماز کو ہی اس نیت میں کہ برکت اتبان کو دینی ہے، سرکار نے فرمایا یہ تیری نماز ہے. این تحب ان اصلی لکا من بیتک، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. اب یہ کسی کا فتویٰ ہو، یہ کوئی 14ویں صدی میں آ کے بات ہو تو بعد کی بات ہے. یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری شریف میں ہے. تو صحیح بخاری شریف کے اندر جب اتنی اجازت موجود ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہتیں بتا رہے ہیں ایک عمل کی، وہی عمل اللہ کے لیے بھی ہے، وہی اللہ کے بندے کے لیے بھی ہے، وہی رحمان کے لیے بھی ہے، وہی اتبان کے لیے بھی ہے. تو جب اتنی بڑی خاص عبادت میں بھی یہ گنجائش موجود ہے تو بکری لیلے کی تو حیثیت ہی بات کی ہے. لہذا ایک مومن بندہ جس وقت یہ پابندی کرتا ہے کہ تکبیر کے وقت وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرتا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ یہ عمل جو ذبح کا ہے، یہ بکرا جو پیش کیا گیا ہے، اس میں دو جہتیں ہیں. ایک جہت
تقرب کی ہے، تعبد کی ہے، عبادت کی ہے، اور دوسری جہت ثواب لینے کی ہے، تو اللہ کو ضرورت ثواب کی نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، تو بیک وقت ایک ہی بکرا اللہ کا بھی ہے، غوث پاک کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، داتا صاحب کا بھی ہے، اللہ کا ہے وہ تقرب اور تعبد کی بنیاد پر، اور داتا صاحب کا اور غوث پاک کا ہے ثواب کی بنیاد پر۔ تو یہ اتنا بڑا پہاڑ اس نے بنایا ہوا تھا تقویت الایمان کے اندر کہ اس وجہ سے لوگ مشرک ہو رہے ہیں اور یہ حرام کھا رہے ہیں، اور یہ جب دیکھا تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے خود حدیث شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا بہترین استعمال ایک ہی لفظ کے لحاظ سے فرمایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک بڑا حصہ اس کتاب کا وہ آداب رسالت کی توہینوں پر مشتمل ہے، اور اس میں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی توحید بیان تب ہوتی ہے جب توہین رسالت ہو، اور یہ وصف ان کا اتنا اجاگر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے، جب مسلسل ان کی بمباری دیکھی کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بارے میں جو ان کی تقریریں تھیں وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، اور ادھر بخاری شریف میں ہے کہ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو اقبال نے پھر بڑے غصے میں یہ کہا، یہ بانگے درا میں جو میرے پاس نسخہ ہے 215 صفحہ، اقبال کہتا ہے سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، سطوت کہتے ہیں دبدبا روب، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں، کہ اصل نمازیں تو تھیں توحید کی دھاک بٹھانے کے لیے، لیکن چلتے چلتے جب وہابیت کی ہتھے چڑھی ہے نمازیں، اور اسماعیل دہلوی کے جو تصورات ہیں وہاں نماز پہنچی ہے، جس میں انہوں نے گائے گدھے کے خیال کو تو جائز قرار دیا، بیوی کے خیال کو جائز قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خیال کے بارے میں انہوں نے بدگمانیاں کی، توہینیں کی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں، بریمن کی نظر بن گئی ہیں، برمنی نمازیں ہیں، یعنی اصل توحیدی نمازیں ان کی نہیں رہی، ان کی نمازیں برمنی نمازیں بن گئی، کہ انہوں نے سارا جو کنسپٹ تھا توحید و رسالت کا اس کو آگے آ کے اپنے اپنے انداز میں معاذ اللہ اس کو تبدیل کیا ہے۔ ابھی یہ موضوع تو تمہید میں ہی ہے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور صبح پھر انشاءاللہ جمعۃ المبارک بھی ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔